أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي عليه السلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونعم على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب لوگ درود پاک کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النادر الجود والکرم وعلی آلہ الکرام بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات، بخاری شریف احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بابرکت اور بڑا مستند مجموعہ ہے. یوں تو احادیث کریمہ کے بہت سارے مجموعے ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، لیکن اللہ کریم جس پر اپنا فضل خاص فرماتا ہے وہ مقبول انعام ہو جاتا ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پروردگار کا خصوصی کرم، خصوصی عنایت ہے کہ ان کا مجموعہ مقبول انعام ہوا اور بہت زیادہ مشہور ہوا. اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ احادیث صحیحہ صرف اور صرف بخاری شریف ہی میں ہے، ایسا ہرگز نہیں. مرجوع خلق یہ پروردگار کی عنایت خاصہ ہے. مرجوع خلق ادھر ادھر دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے. بہرحال بہت ساری خصوصیات بھی ہیں، لیکن جہاں تک احادیث صحیحہ کی بات ہے وہ دوسری کتب میں بھی موجود ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے برگزیدہ بندہ اور مقبول بارگاہ الہی عالم دین محدث جلیل ہیں. یہ ہمارے مدارس اسلامیہ میں ایک رسم چلی آ رہی ہے اور وہ رسم پاکیزہ رسم ہے، بابرکت رسم ہے. بخاری شریف کے دروس جہاں جہاں جس مدرسے میں ہوتے ہیں جتنی توفیق الہی ہوتی ہے اتنے ہو جاتے ہیں، لیکن سال کے اخیر میں بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا جاتا ہے جسے ختم بخاری شریف کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک رسم ہے اور اس رسم کو سبھی لوگ عمل میں لاتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. تو آج یہاں جامعہ میں بھی ختم بخاری شریف کی تقریب رکھی گئی جس میں آپ حضرات بیٹھ کر برکات حاصل کر رہے ہیں. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث اکٹھا فرمائی. حدیث کا معنی اور مفہوم آپ نے اپنے استاد جلیل سے بار بار سماعت کیا ہوگا. ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے. بڑی عجیب بات ہے، حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتے بلکہ اہل سنت کہتے ہیں. اس میں لاجک اور حکمت اور میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ سنت اور حدیث میں ڈفرینس ہے، فرق ہے. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے افعال، سارے اقوال اور تقاریر کا نام ہے، لیکن سنت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال، وہ اقوال، وہ تقاریر جن پر امت محمدیہ کو عمل کی اجازت، وہی سنت کہلاتی ہے۔ تو ہر سنت حدیث تو ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، بیک وقت 4 سے زیادہ ازواج حبالہ ید میں رکھنا، یہ حدیث تو ہے، سرکار علیہ السلام نے رکھا، لیکن سنت نہیں ہے، امت کو اس پر عمل کی اجازت نہیں۔ عرش الہی پر جسمانی طور پر جانا اور آنا حدیث ہے، لیکن سنت نہیں ہے کہ اس پر ہمیں آپ کو عمل کی اجازت ہو، اور اگر اجازت ہو بھی تو کسی میں سخت نہیں، طاقت نہیں کہ وہ ایسا کام کر سکے۔ کہیں شرعی پابندیاں ہیں، کہیں طبعی پابندیاں ہیں کہ آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال حدیث پر عمل ناممکن ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ ہی نہیں سکتے، اور جو کہتا ہے وہ سراسر فراڈ ہے۔ 420 سنت نام ہے طریقۃ المسلوکۃ فی الدین کا، دین میں، مذہب میں جس پر شارع کی جانب سے چلنے کی اجازت مستفاد ہو، وہ ہے سنت۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اپنے آپ کو اہل سنت ہی کہہ سکتے، اہل حدیث کہہ ہی نہیں سکتے، اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا ہے اہل حدیث، اہل سنت ہی ہو سکتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور بندہ اس پر عمل کرتا ہے۔ لہذا اسی لیے حدیث شریف میں ایک ارشاد گرامی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ ساری حدیث کی کتب کو آپ تلاش کر لیں، کہیں بھی نہیں ملے گا علیکم بحدیثی و احادیث الخلفاء الراشدین، یہ کہیں نہیں ملے گا۔ علیکم بحدیثی و احادیث الخلفاء الراشدین کہیں نہیں ملے گا، لیکن یہ حدیث جو بالکل بڑی مشہور ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ میری سنت کو تم لوگ لازم پکڑو، یہ نہیں میری حدیث کو نہیں۔ اس سے بھی ہمیں اور آپ کو یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم سنی ہو سکتے ہیں، اہل سنت ہو سکتے ہیں، اہل حدیث نہیں ہو سکتے۔ لیجئے صاحب، آپ کے سامنے یہ حدیث ہے، اتفاق سے اس پر عمل کی اجازت کی ہے، جو آج پڑھائی جائے گی۔ پڑھا تو چکے ہوں گے، لیکن ایک رسم، ایک برکت کے لیے ہم سب لوگ مل کر حدیث پڑھنے پڑھانے کے جو 2 طریق ہیں، دونوں پر عمل کیا جائے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ حضرات بھی اپنی زبان میں مبارک ملاتے رہیں، تو بیک وقت دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالحمیہ، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ ہم میزان کو، یہ میزان کی جمع موازین، جن کے اعمال تولے جائیں گے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو جمع کا صیغہ رکھا گیا۔ ایک بات اور بھی ہے
کی جمع کا صیغہ رکھا گیا، لیکن یہ سب کے لیے فردن فردن ہو سکتا ہے۔ جمع پر جب الف لام داخل ہو تو جمعیت باطل ہو جاتی ہے اور وہ اس میں جنس کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ نحوی جزیہ ہے الجمع المحل باللام بالمضاف الی اسم الجنس ونحوه تبطل به الجمعیہ یا تبطل الجمعیہ، کہ جمع پر جب الف لام داخل ہو یا وہ مضاف ہو اس میں جنس کی طرف یا اس میں جنس کے جیسے کی طرف، تو جمعیت باطل ہو جاتی ہے، وہ اس میں جنس کے درجے میں ہے۔ ہم میزان کو نصب کریں گے، عدل کے میزان، یہاں پر وہ بھی قیامت کے دن حساب کے لیے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں کا محاسبہ کرنے کے لیے ہم میزان کو نصب کریں گے۔ یہ میزان کو نصب کیا جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ ایک بڑا دردناک سوال یہ ہے کہ پروردگار کو سارے لوگوں کے اعمال کا وزن معلوم ہے، بلا شبہ معلوم ہے، تو پھر کیوں وہ وزن فرمائے گا؟ تو ہمیں اور آپ کو، ہمارا اور آپ کا ہماری اور آپ کی خوش عقیدگی یہ ہے کہ ہم یہی کہیں گے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ ہے، بس، اور کوئی وجہ نہیں۔ ورنہ جس سامان کا ویٹ وزن معلوم اس کو دوبارہ تولنا کوئی تولے تو کیا کہا جائے گا؟ بیکار کام کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کریم عبث سے پاک ہے، منزہ ہے، وہ کیوں ایسا کرے گا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یا رسول اللہ تمہاری شان مجذوبی دکھائی جائے۔ تو سچی بات تو یہی ہے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا۔ اعمال کو جمع کا صیغہ رکھا اور قول کو واحد رکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی باڈی عمل کے صادر ہونے کی جگہ بہت، ہاتھ سے بھی عمل صادر ہوتا ہے، آنکھ سے بھی عمل صادر ہوتا ہے، ناک سے بھی عمل صادر ہوتا ہے، کان سے عمل صادر ہوتا ہے، پاؤں سے عمل صادر ہوتا ہے، تو اس کے مصادر بہت، لیکن قول کا مصدر فقط ایک ہے، یعنی قول کے صادر ہونے کی جگہ فقط ایک۔ آج تک آپ نے کسی کو کان سے بولتے ہوئے نہیں سنا ہوگا، ناک سے بولتے ہوئے، ناک میں تو بولتے ہیں لیکن ناک سے نہیں بولتا کوئی، ناک کے میں بولتے ہیں کچھ لوگ لیکن ناک سے نہیں بولتا۔ تو قول کے صادر ہونے کی جگہ انسان کی باڈی میں فقط ایک ہی ہے، وہ ہے منہ زبان فقط، اس لیے اس کو واحد رکھا گیا۔ اور عمل کیونکہ انسان کی باڈی میں، جسم انسانی میں مختلف جگہوں سے صادر ہوتا ہے، اس لیے اس کو جمع کرتے ہیں۔ وقال مجاہد، تو تولے جائیں گے، تولے جانے کی کیفیت کیا ہوگی، کیا طریقہ ہوگا، وہ اللہ کریم جانے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کریم قادر ہے، وہ جس طرح سے چاہے وہ تول۔ ہمیں اور آپ کو آج یہ لگتا ہے کہ قول میں کوئی وزن نہیں ہوتا، عمل میں کوئی وزن نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کل میدان محشر میں یہ باوزن ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک محاورے کی بنیاد پر ایسا کہا گیا ہو۔ محاورہ کیا ہے؟ آج کل فلاں کی بات بڑی باوزن ہے یار، کیا بات ہے، بڑی باوزن بات کرتا ہے، موضوع بات کرتا ہے، موضوع یعنی وزن دار بات کرتا ہے، اور واقعی کبھی کبھی باتیں بڑی بوجھل ہو جاتی ہیں۔ آپ ان کو اتنا بڑا بوجھ لے کر چلنے کے لیے کہہ کہ یہ یہاں سے روڈ تک لے کے چلے جائیں گے، لیکن آپ کی ایک کڑوی بات کا وزن مجھے نہیں بیٹھا۔ کڑوی بات، تلخ بات کی مدرسے میں جب سے آئے ہو صرف حرام کھاتے تھے، یہ بہت وزن ہو گیا کہ لگے گا کہ میں دھب۔ تو بات محاورے کے پر محاورہ دیکھا جائے تو بات کے لیے وزن بولا جاتا، ہو سکتا ہے یہ محاورے پر مبنی ہے۔ تو دونوں صورت ہو سکتی ہے، ہمارا پروردگار قادر مطلق ہے کہ ہو سکتا ہے قول میں بھی وزن ہو۔ ایک دور
لوگ حرارت کو نہیں ناپ سکتے تھے، آج ناپ رہے ہیں لوگ. تو یہ تو دور بتائے گا کہ اور وقت بتائے گا کہ کیسے لایا. قال مجاہد القسطاس، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ القسطاس یہ القسطوں سے بنا ہے. جی نہیں، القسطاس کا معنی عدل ہوتا ہے، لیکن یہ رومی لینگویج کا ورڈ ہے لفظ. امام بخاری نے اسی کی تصحیح کر دی، اسی کی اصلاح کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ القسطاس القسطوں سے ماخوذ ہے، یہ وہ الگ چیز ہے. وَيُقَالَ الْقِسْطُ مصدر المقسط، قسط جو ہے یہ مقسط کا مادہ، مصدر بمعنی مادہ، منبع یعنی قسط یہ مقسط کا مادہ ہے. مقسط باب افعال کا اسم فاعل، مقسط کا معنی عادل. جب یہی صیغہ ثلاثی مجرد میں رہا تو اس کا معنی جور اور ظلم، لیکن باب افعال میں گیا تو صرفی اعتبار سے آپ غور کیجیے خاصیت پڑا ہوگا، خاصیت ابواب. ایک خاصیت آتی ہے سلب ماخذ، تو اس میں سلب ماخذ ہوا. جور میں جب سلب ماخذ ہو جائے گا تو اس کا اپوزٹ آٹومیٹک ثابت ہو جائے گا. جور کا اپوزٹ کیا ہے؟ عدل. ظلم کا اپوزٹ حدثنا احمد بن اشکاب، یہ امام بخاری کے شیخ جلیل کہتے ہیں ہم کو ہمارے استاد ہمارے شیخ احمد بن اشکاب نے بتایا. احمد بن اشکاب کہتے ہیں ہم کو محمد بن فضیل نے بیان کیا ہم سے، اور وہ عمارہ بن قعقاع سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو زرعہ، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، دو کلمے ہیں رحمان کو محبوب ہیں، پیارے ہیں. دو کلمے ہیں رحمان کو پیارے ہیں اور زبان کے لیے بڑے آسان ہیں، ہلکے، میزان کے لیے بڑے بھاری ہوں گے. یعنی میزان عمل پر اس کا وزن جو ہے بڑا بھاری ہوگا. وہ دو کلمے کون ہیں؟ حصول برکت کے لیے پھر پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے. اور واقعی امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے اس کے وزن کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے. انہوں نے بھی جو روایت بیان کی وہ بھی روایت حدیثی ہی کی ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے ابھی جب بیان شروع ہوگا تو بیان کریں گے، ابھی وقت بڑا کم ہے. تو یہ کلمے آپ حضرات جو عوام کے لوگ ہیں یا جو طلبہ ہیں یہاں بیٹھے ہیں، سبھی لوگ اس کلمے کو اپنا وظیفہ بنا لیں تو یہ ہمارے اور آپ کے نام اعمال میں بہت ہی وزن پیدا کر دیں گے. اللہ کریم ہم سبھی لوگوں کو ان کلمات کے ورد کرنے کی توفیقات عطا فرمائے. وآخر کلماتی الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مولایا صلی دائما علی حبیبک خیر الخلق. اللہ تعالی ہم سب کی